چاہتا ہوں ان تمام تر مقدمات اور ان تمام تر باتوں کا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ بالآخر سید الشہداء جب کربلا میں پہنچ گئے تو کس حد تک امام کو کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑا، اور آیا آج کوئی انسان اس راستے کا انتخاب کر لے تو کیا آج بھی اس کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں، بلند آواز صلوات۔ آواز اتنی دھیمی ہے کہ مجھے بھی نہیں سنائی دے رہی۔ پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک تقاضا امام کا اس وقت کی امت سے تھا، اس وقت کے لوگوں سے تھا، چاہے وہ کوفہ میں رہنے والے تھے، چاہے مکہ میں رہنے والے تھے، چاہے مدینہ میں رہنے والے تھے، چاہے شام میں رہنے والے تھے، یا دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ اعلان تھا کہ جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ یہ یاد رکھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا اگر اس نے ساتھ نہ دیا تو یہ سمجھ لے وقت کی حجت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا انجام جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باتوں کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ استغاثہ کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ استغاثہ کس کا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ، یعنی وہ استغاثہ جو آج بھی فضاؤں میں موجود ہے۔ اس وقت بھی امام مظلوم، امام عالی مقام یہ فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ جو پردہ غیبت میں حجت خدا بیٹھی ہے، اس وقت کا حسین امام زمانہ ہے۔ اب جتنی توجہ میری طرف زیادہ فرمائیں گے میں اتنے مطالب اچھے انداز میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ ایک تقاضا امام کا تھا اپنی امت سے کہ میری امت میرے گفتاب فرمان پر لبیک کہے، اور یہ لبیک فقط امام کی امت سے ان الفاظ میں نہیں تھی کہ فقط امام اعلان کر رہے ہیں، جو سنیں گے ان پہ لازم ہے، جو نہیں سنیں گے ان پہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ صدا اب بھی جاری و ساری ہے۔ چونکہ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہ رہا ہوں امام کے اس فرمان کو کہ مولا نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اے یزید تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مقدمات پورے عشرے کی مجالس جو ہیں ان میں ذکر کیے ہیں، چونکہ مسئلہ امامت کے اس اعلان کا تھا، اور یہ اعلان جبرن نہیں تھا۔ یاد رکھیں، آپ ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ امام کا یہ اعلان جبری نہیں تھا، نہ امام کے اوپر کسی نے جبر کیا تھا کہ آپ کربلا میں جا کے قتل ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ ارادہ تشریعی تھا، یعنی شرعاً، جو کل کی رات میں کچھ باتیں کی تھی اور پرسوں بھی بتایا تھے، خطبات کے جملات عرض کیے تھے کہ امام عالی مقام یہ فرما رہے تھے کہ جس وقت کوئی وقت کا ظالم، فاسق، فاجر حکومت کے اوپر آ جائے تو اس وقت خدا کے بندوں کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹکرا جائے تاکہ دین خدا کو بچایا جا سکے، دین خدا کو محفوظ کیا جا سکے، دین خدا کی نصرت کی جا سکے۔ اور اس نصرت کے لیے سید الشہداء نے جو قدم اٹھایا تھا وہ قدم یہ تھا کہ امام فرما رہے تھے کہ مجھے کسی قسم کی قربانی بھی اگر پیش کرنی ہے تو حسین ابن علی اس قربانی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ولایت کربلا میں چاروں معنی میں عروج پر تھی، یعنی
محبت کا تقاضا بھی اپنے ماننے والوں سے لیا جا رہا تھا. یعنی کربلا میں جو حسین ابن علی علیہ السلام کی تائید و نصرت کرنا چاہتا ہے وہ قرابت میں مودت کے آخری معیار تک حسین سے محبت اور مودت کرے. میں یہ جملات اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں اپنی پورے اشرے کی گفتگو کا، اور اس مقصد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جو امام مظلوم عالی مقام نے فرمایا تھا. باتیں میری شاید ساری اشرے کی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی کہ امام یہ فرما رہے تھے کہ کربلا میں فرزند زہرا کے ساتھ جو نصرت و مدد کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے معیار میں اس عروج پہ جانا ہوگا کہ پھر انبیاء بھی یہ کہیں کہ اے کربلا کے راستے سے آنے والا شہید ہم تم سے تمسک کرنے کے لیے تیار ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ولی خدا کا ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آج بھی کربلا والوں کے ساتھ ہر انسان اس معنی میں جا کے متمسک ہوتا ہے کہ ان کا معیار عامی نہیں تھا. اگر امام نے قرابت کے لیے اعلان کیا انہوں نے کہا لبیک. اگر مسائل شرعی میں امام نے فرمایا کہ فاسق و فاجر و مفسد فی الارض اور زانی و بدکار کے ساتھ حسین ٹکر لینا چاہتا ہے، کربلا میں آنے والوں نے کہا اے حسین ابن علی تیری اس تشخیص پہ ہم لبیک کہتے ہیں. اور اگر امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ میں بنو امیہ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں اور اس کی بیک کنی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام زندہ باد ہو جائے اور یزید مردہ باد ہو جائے، اس حکومت کے اجرا کے لیے کربلا والوں نے اعلان کیا تھا حسین اگر تو فرماتا ہے تو یزید نہیں اس کے ہزاروں آپ کٹھے ہو جائیں، ہم کربلا میں ان کے ساتھ نبرد آزما کے لیے تیار ہیں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تکوینیات میں شب عاشور میں اپنے عزیزوں کو قریب بلا کے امام جنت کے مناظر کو دکھا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ جنت میں اپنے اپنے مقام کو ذرا مشاہدہ فرمائیں. کسی کے پاؤں میں کوئی لڑکھڑاہٹ آئی ہے؟ کسی کے پاؤں میں کوئی لچک آئی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر معانی میں یہ اپنے بلوغ کو پہنچ گئے تھے جنہوں نے سید الشہداء کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. صلوات پر محمد. یہ جب سارے معانی وہاں پر جمع ہو گئے اس وقت امام مظلوم کے یہ جملات سمجھ میں آتے ہیں کہ جو سید الشہداء یہ فرما رہے تھے کہ ایسے اصحاب باوفا جو حسین ابن علی علیہ السلام کو نصیب ہوئے ہیں اس سے پہلے میرے نانا رسول اللہ کو ایسے باوفا ساتھی نہیں ملے، ایسے باوفا ساتھی میرے بابا علی کو میسر نہیں ہوئے، ایسے باوفا ساتھی میرے بھائی حسن کو میسر نہیں ہوئے. جو حسین ابن علی علیہ السلام کو ساتھی میسر ہوئے ان کا معیار کیا تھا؟ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنی ولایت کو تم سے اٹھا لیتا ہوں، میں اپنی مسئولیت کو تم سے اٹھا لیتا ہوں، تمہیں بری و ذمہ کرتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ کربلا سے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. لیکن ہر ایک کے جملات کیا تھے؟ ایک ایک آگے بڑھ کے یہ فرما رہے تھے کہ اے مولا حسین یہ ممکن نہیں ہے، کربلا میں آپ کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن اے کربلا کے شہید کامیاب، اے وہ برج اعلیٰ، اے اسلام کی وہ تر امتیازی کا وہ قلعہ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. جب تک حسین ابن علی کے لیے کوئی بھی مشکل ہے ہم زندہ ہیں، حسین کی طرف کسی چیز کو بڑھنے نہیں دیں گے. ایک مرتبہ سلامات.
عزیزان گرامی قدر، اس وقت کا حسین تم سے نصرت طلب کرتا ہے، اس وقت کا حسین تم سے استغاثہ کرتا ہے۔ کیا تمہیں جرأت ہے کہ وقت کے حسین کی نصرت کرو؟ کس طرح ہم اس کی نصرت کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اگر ہے تو اس میں شرائط موجود نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ امام زمانہ ایک ایسے معاشرے کی طلب کر رہے ہیں جس معاشرے میں دنیاوی تخریب کاریاں نہ موجود ہوں، بلکہ ایسی شخصیات سامنے آنی چاہیے کہ وہ مثالی شخصیات بن جائیں۔ آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا، جنہوں نے کربلا کی تاریخ کے بعد بھی سید الشہداء کی لفظوں پہ لبیک فرمائی ہے، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بہت بہت بڑے نام گزرے ہیں، جن میں شہید مرتضیٰ مطہری جیسی شخصیت ہے، شہید عارف حسین الحسینی جیسی شخصیت ہے، سید عباس موسوی جیسی شخصیات ہیں، اور آج کل بھی ان میں سید حسن نصر اللہ جیسے وجود پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا والوں کی اس الفابیٹ کو بڑی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ یعنی ہماری تقدیر کس طرح بدلے گی؟ آیا ان لوگوں کی باتوں کو سن کر جو بیچارے خود بلوغت شرعی نہیں رکھتے ہیں، جو خود بلوغت تاریخی نہیں رکھتے ہیں، جو خود بلوغت علمی نہیں رکھتے ہیں، اور آن کر مختلف ڈھکوسلے اور مختلف باتوں کے ذریعے سے ہمارا وقت ہی ضائع کرتے ہیں، کیا وہ لوگ ہماری تقدیر بدلیں گے؟ یا وہ لوگ تقدیر بدلیں گے جن کے رگوں میں خون حسین کی محبت راسخ ہو چکی ہے، جو ہمیں راستہ دکھانا جانتے ہیں، جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں؟ امام نے کن لوگوں کی ہدایت کی؟ کون سے وہ عظیم شخصیات تھی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو شخصیت تکامل کی طرف سفر کرنا چاہتی ہے، کامیابی کی سفر کرنی چاہتی ہے، کسی اچھے راستے کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں، تو انہیں خبائث سے پرہیز کرنا ہوگا، اور رذائل سے پرہیز کرنا ہوگا، اور اطاعت میں، عمل میں آل محمد کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہوگا۔ شاید آپ لوگ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ وہ خبائث اور رذائل کیا ہیں جن سے آل محمد نفرت کرتے ہیں، جن سے حسین ابن علی علیہ السلام نفرت کرتے ہیں؟ وہ خبائث کیا ہیں، وہ رذائل کیا ہیں؟ فرماتے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ حضرت فرماتے ہیں شرابی مجھے پسند نہیں ہے، جواری مجھے پسند نہیں ہے، ناچ گانے والا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے دنیا کے ان بناوٹی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کو پسند کرتا ہوں میں اس کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے خالق نے یہ فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس میں خبث باطنی پایا جا رہا ہے، جس میں نجاست باطنی پائی جا رہی ہے، میرے اللہ نے مجھ سے ان کو دور رکھا ہوا ہے اور میں بھی ان کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ لذا اگر معاشرے میں تکامل کی طرف جانا ہے، عزیزان گرامی، ان برائیوں کو چھوڑ کے کربلا والوں کی سیرت کو اپناتے ہوئے، علم ہاتھ میں لے کے، قرآن کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کے میدان میں نکلنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم علی قاسم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے نظریہ اور آئیڈیل شخصیت علمدار ابوالفضل العباس کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ کے لیے شخصیت ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ لذا امام
ایسی بات نہیں ہے کہ کربلا میں امام فقط جنگ کے آداب لے کر آئے تھے. شاید ہو سکتا ہے یہاں پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں ممبروں کے اوپر. آج میں نتیجے کے قریب بھی جا رہا ہوں, کچھ اصلاحات بھی کرنا چاہ رہا ہوں. ممبروں پہ آن کے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مولا جنگ کے لیے جا رہے تھے. مولا جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے, مولا اصلاح امت کے لیے جا رہے تھے. یہ کانسیپٹ جو آپ کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے, اگر جنگ کے لیے جاتے تو ابو الفضل العباس کو فقط ایک نیزہ دے کر نہر علقمہ کی طرف نہ بھیجتے کہ تم پانی لے کر آؤ. اور دوسری طرف جو بیان کیا جاتا ہے تاکہ منبر پہ آنے والے کی بھی ساتھ ساتھ تطہیر ہوتی جائے, وہ کیا کیا جاتا ہے, یہ جنگ نہیں لڑنی وچ کربل دے میں کیوں جرنیل بنائے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا سید الشہداء کے وہ عظیم ساتھی اتنے اخلاقیات میں گرے ہوئے لوگ تھے کہ وہ اپنے وقت کی حجت کو لفظ کیوں سے یاد کر رہے تھے, جو یہ فرما رہے ہیں کہ مولا آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اے نواسہ رسول, آپ نے ہمیں زندگی جینے کا حق عطا کر دیا ہے, آپ نے ہمیں اخروی زندگی عطا کر دی ہے, آپ نے ہماری تقدیروں کو بدل دیا ہے, آپ نے ہماری صفوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ ہمیں اپنی جنت میں مقامات خود نظر آ رہے ہیں. ہمیں اتنا بلند کرنے کے بعد کیا ان میں اخلاقی رذائل پائے جاتے تھے کہ وہ سید الشہداء کو یہ جملے کہیں, ہمیں کیوں آپ نے جرنیل بنا دیا تھا؟ کیا وفا کا معنی یہی ہے؟ یعنی آپ جب کہتے ہیں علمدار ابو الفضل العباس وفا کے پیکر ہیں, وفا کا پیکر کسے کہا جاتا ہے جی؟ وفا اطاعت کا دوسرا نام ہے, یہ نافرمانی کا دوسرا نام ہے. بولے نا میرے ساتھ, اطاعت کا دوسرا نام ہے. اگر اطاعت کا دوسرا نام وفا ہے تو پھر ابو الفضل العباس وفا کے پیکر ہیں. اور جو وفا حسین کا دوسرا نام ہو وہ کبھی اپنے آقا کو کیوں نہیں کہہ سکتا. ہاں مختلف مسائل ضرور تھے کربلا میں. سید الشہداء نے آخری وقت تک اس بات کی طرف توجہ دلائی ان لوگوں کی کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے, ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ایک حادثہ تھا, یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی, بابا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک یہ جملات فرمائے ہیں, اگر آپ کسی صورت میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا راستہ کھول دیں, میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں, یا میرے راستے کو نہیں روکیں, میں کہیں دور چلا جاتا ہوں, لیکن میں نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, میرا تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت جب یہ رذیل اور لعین خط لکھتے ہیں عمر ابن سعد ابن زیاد کو, اور ابن زیاد کے ساتھ شمر کھڑا تھا, اور وہ شمر کہتا ہے ہم نے سنا ہے عمر سعد تنہائی میں جا کے امام کے ساتھ آج کل ملاقاتیں کر رہے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود بھی ایک جرنیل جس کو ہم نے بنا کے بھیجا ہے وہ اپنے مقصد سے سلپ ہو گیا ہے. اس وقت یہ ایک نامہ لے کے آتا ہے کہ اے عمر سعد, دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کرو, یا حسین سے جنگ کرو یا پھر تمہیں رہے کہ حکومت نہیں دی جائے گی. یہ وہ باتیں ہیں جو سید الشہداء کی زندگی میں بڑی کامل اور مکمل باتیں ہیں. امام کوئی 10 دینا چاہ رہے ہیں, ہر بات کے اوپر امام یہ نہیں تقاضا کر رہے تھے کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں, اصلاح امت کے لیے امام آگے چلے ہیں. جب اس وقت یہ عمر سعد کو کہا گیا کہ آپ پہلا تیر آپ چلائیں گے, یہ کس کا بیٹا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, صحابی رسول کا. یہ علیحدہ بات ہے, گمراہی کی طرف آئیں تو اس جیسے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں, اور اصلاح کی طرف آئیں تو حر کو بے شک انہوں نے جرنیل بنایا تھا, لیکن امام کی باتوں پہ عمل کیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے. اور یہاں پر ایک امام کا اخلاق میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج چونکہ یوم عاشور ہے, عصر عاشور ہے, اس عصر عاشور میں وہ نظریہ میں دینا چاہتا ہوں. امراء طبقہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ تعبیر کسی سے نہیں کرتے ہیں, اور کربلا کے اس کائنات کے امیر کا کردار میں آپ کو سناؤں. جس وقت ہر آیا ہے نا, ہر, اس کے ساتھ
اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور فوج کے لوگ تھے، ایک اس کا غلام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابو الفضل تم جاؤ ہور کا استقبال کرو، اپنے دوسرے اصحاب سے کہا ہور کے ساتھیوں کا استقبال کرو، اپنے جوانوں کو کہا ہور کے بیٹے کا استقبال کرو۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام اٹھتے ہیں، صاحب نے پوچھا مولا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ہور کے غلام کا استقبال کروں گا۔ اس کا مطلب ہے جن کے پاس کائنات کی سرداری تھی ان کی نگاہ میں غلاموں کی عزت بھی اتنی زیادہ ہے کہ اسلام غلام کو کبھی غلام نہیں سمجھتا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ کا اسلام قائل، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کربلا کی تاریخ بڑے بڑے نکات اپنے دامن میں اس تاریخ میں چھپائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اخلاق اس میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس بد اخلاق کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیا کے انسانوں کو ایک پاؤں کے نیچے روندی ہوئی عام خاک کے علاوہ کچھ نہ سمجھتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام تقدیروں کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ امام کے غلام کا ایک میں قصہ بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو سلام قیس ابن مصاحر سیداوی اسدی جب امام کا خط لے کر آتے ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے طعام کو کھولا اور کھول کے ان گڈریوں کو، چرواہوں کو یہ فرماتے ہیں بھائی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تو یہ چرواہے ان کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قیس ابن مصاحر سیداوی کو اے عبد خدا یا تو حسین ہے یا حسین کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کہا تم لوگوں نے کیسے پہچانا؟ کہا جو ظالم ہے نا جابر وہ کبھی ہم جیسے گڈریوں کو، ہم جیسے ریوڑ پالنے والوں کو بھائی کہہ کے نہیں پکارتے۔ یہ اخلاق حسین اور حسین کے ماننے والوں کا اخلاق ہے کہ غریبوں کو بھی بھائی کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کربلا کا امیر غریب نواز امام تھا۔ اس دشمن کے سامنے کہ جو اکبر کے خون کے پیاسے تھے، اس دشمن کے سامنے جو اصغر کے خون کے پیاسے ہیں، اس دشمن کے سامنے جنہوں نے آخری حد تک حیوانیت کو اپنے لیے کردار بنا لیا ہے، ان کو بھی کربلا میں کردار حسنہ سکھانے کے لیے امام عالی مقام ہر لمحے میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نواسے رسول ہوں، میں سیرت رسول کا قیدی ہوں۔ سیرت رسول کیا ہے؟ وَلَقَدْ کَانَ رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو اسوہ حسنہ رسول کا مالک ہے اور وہ کردار نبوی کو سکھانا چاہتا ہے۔ یہ تو امت کی نااہلی ہے جو آج بھی حسین کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، انہیں حسین سمجھ نہیں آیا۔ انہیں اگر کردار حسین سمجھ آ گیا ہوتا تو کبھی حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر اعتراض پورے اس کربلا کے واقعہ میں امام نے اور امام کی اولاد نے اخلاق اعلیٰ کا کردار سامنے پیش کیا۔ جناب جون پچھلے دنوں میں نے تذکرہ کیا تھا، جناب جون یہ عرض کر رہے تھے، غلام تھے، جناب ابو ذر غفاری کے یہ غلام تھے، اور انہوں نے بار بار کوشش کی کہ میں سید الشہداء کے ساتھ اجازت طلب کروں اور میدان میں جاؤں اور جنگ کروں، امام کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دوں۔ یہ محسن انسانیت ہے، محسن اسلام ہے، محسن توحید خداوندی ہے، میں اس کے اوپر جان فدا کروں۔ امام اپنے بچوں کو وہاں جانے کے لیے اجازت دے رہے تھے لیکن جون کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے دل میں خیال کیا شاید میں غلام ہوں، میں رنگ کا کالا ہوں، شاید میرا خون ان پاکیزہ خونوں میں شامل نہیں ہو سکتا ہوگا، تو عرض کرتا ہے مولا
کیا میرے خون میں وہ صلاحیت نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جون تم نے یہ کیسی بات کی ہے، میری نگاہ میں آن کے دیکھ تو صحیح، میں نے تیرے سیاہ رنگ کی وجہ سے تمہیں منع نہیں کیا۔ جون میں حسین ابن علی تمہیں ایک مقام عطا کر رہا ہوں میرے عزیز۔ اے جون، کائنات میں جب تک یہ ہستی رہے گی، جو لوگ بھی تیری تربت پہ آئیں گے تیری قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ یہ میں حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کربلا میں جون جیسے غلام کو بھی عزت دینے والا حسین ہے۔ یہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا کردار ہے کہ کربلا میں آقا حسین علیہ السلام نے کیسی عظمت کو بکھیرا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو غریب و مسکین سمجھنے لگتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی ڈکٹیٹر تمہیں ریجیکٹ کر دے، لیکن تمہارا مولا اس وقت پردے غیبت میں تمہاری طرف نگاہ شفقت رکھتا ہے، اور اس امام کا نام امام زمانہ قائم آل محمد ہے۔ یہ آپ کو سند دی جا رہی ہے، دنیا کا کوئی انسان آپ کو دھتکار دے لیکن آپ کے آقا کی نگاہ میں اپنا وہ مقام ہے۔ جس طرح جون باعزت تھا، جس طرح دوسرے غلام باعزت تھے، اسی طرح وہ غریب امام کی نگاہ میں بلند مقام رکھتا ہے۔ آواز بلند چلوا اللہم صلی علی محمد۔ نہیں کر سکتے، اگر کوئی دلوں کے اوپر حکومت چاہتا ہے تو پھر حقوق غربا کو تم لوٹا دو۔ یہ غربا اپنے وقت کے اس حاکم کو ابو ذر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ڈکٹیٹر کی بیس اور بنیاد کس بات پہ ہے؟ اس وقت کی حکومت اموی کے اوپر ہے۔ اور وہ بنی امیہ یا بنی عباس کی حکومت کون سی ہے؟ یعنی اسرائیل اور امریکہ جیسے ناسور پوری ہستی کائنات میں اسلام کے ان تمام تر ٹکڑوں کو جو مختلف ممالک کی شکل میں دنیا کے اوپر تقسیم ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کو مسلط کرتے ہیں کہ جو ان غریبوں کے خون سے کھیلیں، ان غریبوں کے خون سے وہ استفادہ کریں اور ان کے اوپر حاکمیت کریں۔ کل بھی یہ وقت کا ڈکٹیٹر مرد آباد تھا اور انشاءاللہ آج بھی یہ مرد آباد رہے گا۔ یہ مسلم بات ہے، آپ لوگوں نے شاید غور کیا ہوگا، دنیا جہان کے تمام تر مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے حاکم کو جب بھی کسی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ امریکہ جیسے رجیم کی آغوش میں جا کے بیٹھتا ہے، وہاں جا کے تسلیاں دیتا ہے۔ اور قرآن حکیم یہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کے قرآن کا بھی فرمان ہے اور میرے آقا حسین ابن علی علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے۔ کون سا فرمان؟ کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے حامی نہیں ہو سکتے، اور جو انسان قرآن کا منکر ہو جائے اس کو حق نہیں ہے اسلامی مملکت میں زندگی گزارنے کی۔ لذا جب پوچھا گیا کہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کیا تھا، تو اس وقت عظیم فلاسفر آیت اللہ شہید مرتضی مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حکمت اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس یزیدی اور بنو امیہ کی حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی سرزمین سے نکال کے باہر پھینکنا چاہتا تھا، کیونکہ یزید وہ تھا جو معلن بالفسق تھا، علن اعلان فسق و فجور کرتا تھا، شراب خار کرتا تھا، اور وہ دنیا کے مختلف چیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام اس وقت اسلام کی سرحدوں کو بچانے کے لیے یہ اعلان فرما رہے تھے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ یزید کو مرداباد کرنا، حسین سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے لیکن یزید کو مٹانے میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ یہ عام معرکہ نہیں ہے، وہ سید الشہداء ادھر نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوئے، ادھر یہ کہنے والے نے کہہ دیا آؤ
بنا کے لے